بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنے حالات درست کر لے، اس کے بعد دوبارہ اس سے وہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ نہیں، ہم کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ذریعے سے قرآن میں حکم نازل کر دیا گیا ہے کہ جس چیز کا ہم زبان سے اقرار کریں اس کی دل سے تصدیق ضروری ہے۔ اور وضو کی تصدیق یہی ہے کہ ہم نے وضو ایک بار کر لیا یا ارادہ کر لیا کہ ہم نے اپنے ظاہرہ کو پاک کر لیا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے باطن کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہمارے قلب کو نفسانی خواہشات سے پاک کر لیا، اور قلبی طور سے باطنی طور سے ہم ہر برائی سے محفوظ ہو گئے، اور آئندہ باطنی طور سے یا ظاہری طور سے ہم کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تب کہیں جا کر کے وہ وضو قائم ہوگا، اور اس کے بعد آگے کی عبادات میں جیسے نماز ہے یا دیگر عبادات ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم عبادات کریں تو ہر ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی سمجھیں، اس کے جو مطلب ہوتے ہیں ظاہرہ کے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کے مطلبوں کو بھی سمجھیں، اور بالکل یقین کے ساتھ اس پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا وضو بھی قائم رہے، ہماری نماز بھی قائم ہو جائے۔ اور پھر وہ ارادہ اس طرح سے بن جانا چاہیے کہ ایک بار ہو گیا، اور جب ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ گناہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، اور جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فوق ایدیہم کی پوری آیت، جس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے درخت سمرا کے نیچے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی ہے اور وعدہ کیا ہے نیک کام کرنے کا اور برائیوں سے بچے رہنے کا، کہہ دو ان سے کہ ہم نے ان پر کھلا فتح نازل فرما دی، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہوگی۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری سمجھ ہمیشہ بننی چاہیے کہ ہم کو دین اسلام میں پریکٹیکلی ہر چیز پہ گامزن رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام پریکٹیکلی جو بھی ارادہ کریں اس کو مستحکم طور سے ذہن نشین کر لیں، گناہوں کے سبب میں سمجھ لیں، نیکیوں کے سبب میں سمجھ لیں، حق اور باطل کے بارے میں سمجھ لیں، اور گناہ کبیرہ صغیرہ، جنت دوزخ کے معاملات، خدا کی رضا، حمد و ثنا کے مطلب، کس طرح کی عبادات اور ریاضات کیا جائے کہ جس سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا جو درجہ عطا فرمایا ہے اور اپنے خاص الخاص بندوں میں جو شامل کر لیا ہے، اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہم ایسے کس ڈھنگ کی عبادت کریں جس سے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یہ بہت ساری باریکیاں ہیں جو ہم قرآن کی اس پیاری آیت کو اگر ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح سے آمنت باللہ وملائکتہ کتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ میں حکم ہے، ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، فرشتوں پر، اپنی تقدیر پر اور یوم الآخر پر۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یقین کر لیا ہر تمام بات پر، ہم نے قرآن کے مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھ لیا، تمام فرائض کی ادائیگی کے طور طریقے ہم نے سمجھ لیے، بندگی کے راز و نیاز ہم نے سمجھ لیے، حقوق العباد ہم نے سمجھ لیے، دنیاوی حقوق العباد، دینی حقوق العباد، اللہ رسول کے لیے جو ہمارے فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا، اور اس پر ہم پوری طرح سے قائم ہوئے، اس پر گامزن ہو گئے، اور آئندہ ہم کسی برائی کی طرف یا ایسی کوئی نفسانی خواہشات کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں،
جس سے کہ ہمارا وہ وضو ٹوٹ جائے یا وہ ہماری نماز جو قائم کی نماز ہم نے پڑھنی چاہیے اس میں خلل آ جائے گا۔ خشوع و خضوع ایک لفظ جو استعمال کیا گیا اردو میں، جس کو انگلش میں ہم بھی پریکٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، یا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی آیت کے مفہوم کے مصداق تصدیق بالقلب، زبان سے جس بات کا اقرار کیا اس کے پیچھے تصدیق ضروری ہے، اس مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم ان تمام برائیوں سے، گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچے جو کہ ہمارے پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہو سکتی ہے۔ جو حضرات اس طرح سے خدا رسول کا خوف دل میں رکھ کر کے، آخرت کا خوف، جزا سزا کا خوف دل میں رکھ کر کے تمام اچھائیوں کی طرف گامزن رہتے ہیں، اور ایک بار جب اچھائیوں پر گامزن ہو جاتے ہیں تمام برائیوں کو چھوڑ کر، تو دوبارہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، ایسے ہی حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہشت اور جنت اور تمام رحمتوں کا اس کی وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ کر رہے ہیں، ہم سے دنیاوی برائیاں چھوٹ نہیں رہی ہے، ہمارے ذہن سے گناہ ہو رہا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، زبان سے گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ پیر سے گناہ ہو رہے ہیں، اور وقتیہ طور پر ہماری ذہنیت صرف یہ بنی ہے کہ نہیں ہم مسلم ہیں، نماز پڑھنی چاہیے بس، اور اس کے لیے ہم مسجدوں میں یا گھروں میں وقت مقررہ پر وضو بھی کر لیتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں، تو یہ نماز پریکٹیکلی نماز نہیں ہوگی، یہ وضو پریکٹیکلی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تصدیق بالقلب کی دولت نہیں ہوگی۔ گناہوں میں ملوث رہنے کے بعد نمازوں کی ادائیگی اللہ کی عبادات کا کوئی مفہوم نہیں نکال پائے گی، کیونکہ پروردگار عالم کا فرمان ہی یہی ہے کہ بندگی عموماً جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات کے طور سے ہم مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس بندگی کے ساتھ ساتھ جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک ہماری زندگی کا ہر دن جب تک ہماری حیات لباس بشری میں ہم موجود ہے، ہمارے جسم کے سارے ارکانوں سے جو بھی کام، جو بھی فعل سرزد ہوتے ہیں، اس میں تمام جو نیکوکاریاں ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کی جاتی ہے، یہ سب بھی عبادات ہیں۔ اور اگر ہمارے جسم کے اعضاء سے دنیاوی زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ ہو رہے ہیں، ذہن سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ پیر سے گناہ ہو رہے ہیں، تو وہ وضو قائم نہیں ہو پائے گا، اور اس کے بعد کی جو عبادت ہوگی وہ محض ہمارے دل کا ایک بھرم ہوگا کہ ہم عبادات کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی نمازیں قبول نہیں کرتا، اسی لیے ہم کو یہ چاہیے کہ جب ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں تو اس پر چلتے ہوئے عبادات کریں۔ ایک بہت بڑی بات قرآن کے صفحہ اول پر سورہ بقرہ پہلا رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جملہ ہم نے پڑھا، بعضوں نے اس کا ترجمہ سمجھے بغیر پڑھ لیا، یا مولوی کے پیچھے پڑھ لیا، اور یہ سوچ لیا کہ نمازیں ہو گئی، نماز میں ہم نے پڑھ لیا ہے، کافی ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہیں
جو اس کا ترجمہ اپنی مادری زبان میں جانتے ہیں، جب وہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم، یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کی وحی کی شکل میں، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت کرے گی، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جملہ پڑھ لیا ہم نے، اور عام طور سے اکثر مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ ہم تو مسلم ہیں، اور یہ متقی کا جو حرف ہے، ورڈ ہے، یہ ہمارے لیے عام طور سے استعمال ہوا ہے کہ ہدایت ہمارے لیے ہے اور ہم ہدایت پر ہیں۔ لیکن اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو معلوم یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، زہد، تقوی، صبر، شکر، توکل، رضا، اس پر جو گامزن ہے، جس نے جسم کے کسی اعضاء سے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جو دنیا میں تکالیف کے سہنے کے باوجود بھی صبر کے ساتھ رہا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے فرمایا ہے کہ ہدایت ان کو ہوگی۔ یعنی کہ ابھی قرآن ابتدا نہیں ہوئی، قرآن کے پہلے رکوع میں ہی یہ ہدایت ہو رہی ہے کہ ہدایت تو ان کو ہوگی جو متقی ہوں گے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی سمجھ کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے مفہوم کو ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو پہلے متقی بننا پڑے گا۔